کہ اہل سنت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق میں سب سے افضل گروہ انبیاء کو رکھا ہے، اور گروہ انبیاء میں سب سے افضل ترین اولو العزم رسول ہیں، اور اولو العزم رسولوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ گروہ انبیاء کے بعد بالتحقیق افضل البشر بعد الانبیاء خلیفہ اول سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی افضل، حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی افضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ اور افضلیت اور فضیلت یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ یاد رکھیے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ہر صحابی کو عظمتیں اور شانیں عطا فرمائی ہیں۔ اس امت میں فرمایا سب سے بڑے قاضی معاذ بن جبل ہے، فرمایا اس امت کا سب سے بڑا قاری ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اسی طرح صداقت، عدالت، سخاوت، شجاعت، یہ سارے مناصب آقا کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو عطا فرمائے، اور جزوی فضیلت ہر صحابی کی اپنی اپنی ہے۔ فضائل سب کے ہیں، رب نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک صحابی نبی سے رب نے اچھائی کا وعدہ فرمایا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کی شان یہ ہے کہ اگر میرے صحابہ میں سے کوئی صحابی ایک رائی، ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور بعد والے لوگوں میں اگر کوئی احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کرے پھر بھی صحابی کے مقام کو نہیں پا سکتا۔ اور نبوت کے بعد سب سے افضل ترین جو مقام ہے وہ مقام صحابیت ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی امت میں اہل سنہ کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، خلافت میں پہلا نمبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور من کل الوجوہ افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہے۔ قرآن پاک کی جو میں نے آیہ مبارکہ پڑھی ہے، یوں تو قرآن مجید کی بے شمار آیات مبارکہ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں موجود ہے، احادیث طیبہ بکثرت موجود ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخص ہیں کہ جن کی صحابیت قطعیت سے ثابت ہے۔ قرآن کی نص قطعی آیت مبارکہ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا صحابی ہونا ثابت ہے۔ اگر کوئی صحابیت کا انکار کرتا ہے تو قرآن کا منکر کافر لازم آئے گا۔ قرآن کی کس آیت مبارکہ سے شان صدیق اکبر ہے، صحابیت کا مقام، وہ قرآن پاک کی سورہ توبہ کی آیت مبارکہ ہے۔ فرمایا رب نے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ وہ دو میں جب دوسرا تھا اور وہ غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب سے، اپنے ساتھی سے یہ فرما رہے تھے۔ اب صاحب کی جمع صحابہ ہے،
تو صاحب سے ہی صحابی بنتا ہے۔ تو یہ نص قطعی سے یہ بات ثابت ہے، اور تمام مفسرین اکرام، تمام مکاتب فکر کی مسلمہ تفاسیر کی کتب میں، سیر کی کتب میں، احادیث کی کتب میں یہ بات متفق علیہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ ہجرت کی رات کے حوالے سے نازل ہوئی ہے۔ ہجرت کی رات کے حوالے سے نازل ہوئی ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام ہجرت فرما کر غار ثور کے اندر جلوہ گر ہوئے اور دشمنان دین تلاش کرتے کرتے غار کے دہانے تک، اس کے منہ تک آ جاتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس وقت خوف کی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ کہیں کفار دیکھ کر آقا کریم علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اس عالم میں نبی کریم علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ اس غار کے اندر آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ صرف ایک ہی شخص تھے، اور وہ تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آقا کریم علیہ السلام کی مصابحت، صحابیت، صاحب اور مصاحب ہونے کا شرف یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوا، اور انفرادی طور پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کا صحابی فرمایا گیا۔ اور یہ جملہ بھی متفق علیہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے ساتھ صرف صدیق اکبر تھے، کوئی اور دوسرا فرد تھا ہی نہیں۔ اور یہ جملہ فرمانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی، اور جس سے فرمایا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔ تو صحابیت صدیق اکبر قرآن کی نص سے ثابت ہے، اس کا منکر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے، سراج الائمہ، امام الائمہ، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے اہل سنت کی نشانی پوچھی، اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ افضلیت صدیق اکبر یہ صرف فضائل کا مسئلہ نہیں، بلکہ اہل سنت کے عقائد سے یہ تعلق رکھتا ہے۔ اہل سنت کے یہ عقیدے کی کتابوں میں یہ شامل ہے۔ شرح عقائد نصفیہ اٹھائیے، یا امام اعظم کی شرح فقہ الاکبر اٹھائیے، اس پر حاشیہ شرح ملا علی قاری اٹھائیے، تمام ہماری عقائد کی کتب کے اندر یہ بحث ذکر کی جاتی ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ بالتحقیق ثابت ہے۔ امام الائمہ سے جب کسی نے پوچھا کہ اہل سنت کی نشانی کیا ہے، آپ نے فرمایا افضلیت شیخین، محبت خطنین اور مس علی الخفین۔ فرمایا یہ تین اہل سنت کی نشانیاں ہیں کہ افضلیت شیخین صدیق اکبر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت، اس کا اقرار کرنا، اور آقا کریم علیہ السلام کے دو داماد حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی محبت، فرمایا یہ اہل سنت کی نشانی ہے۔ اور پھر تیسرا فرمایا مسا علی الخفین، موضوع پر مسا، یہ ایک فقہی مسئلہ ہے جو حدیث سے متواترہ سے ثابت ہے۔ آپ نے فرمایا یہ اہل سنت کی نشانی ہے۔ تو یاد رکھیے، خلافت ظاہری ہو، خلافت باطنی ہو، ہر دو لحاظ سے نبی کریم علیہ السلام کے خلیفہ اول